نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کی فضیلت، شرائط اور آداب۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 60۔ اور فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ الاعراف آیت نمبر 55۔ لوگو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی شریف۔ اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتے ہیں اور جو مانگتے ہیں اس کو دیتے ہیں، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے۔ بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ کپٹ، غیب و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خوب سکھاتے ہیں۔
ادعوا ربکم تضرعا، سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں تعریف فرمائی ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا اویر سویر ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور بعد حمد و صلوات ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈھوں کے مقابلہ میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا و استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔